الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قضى بيمين وشاهد. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قسم اور ایک گواہ پر فیصلہ فرمایا. طلب عزیز، اس حدیث سے بظاہر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مدعی کے پاس دو گواہ موجود نہ ہوں بلکہ اس کے پاس صرف ایک گواہ موجود ہو تو ایسی صورت میں دوسرے گواہ کی جگہ پر قاضی مدعی سے قسم لے لے گا اور مدعی کے حق میں فیصلہ کر دے گا. قضا بیمین و شاہدین، اس کا ایک ترجمہ تو علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، یعنی قضا بیمین للمدعا علیہ، یعنی قسم کی بنیاد پر مدعا علیہ کے حق میں فیصلہ کیا. وشاہد ای بینۃ للمدعی، یعنی مدعی کے حق میں ایک گواہ کی بنیاد پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ صادر فرمایا. اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد فرمایا کہ غالباً یہ مقدمہ اس بات سے متعلق تھا جس میں ایک گواہ کافی ہوتا ہے. اور علامہ مظہر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ چونکہ مدعی کے پاس صرف ایک گواہ تھا تو اس کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شاہد کے بجائے قسم کھانے کا حکم فرمایا. اور جب اس نے قسم کھا لی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ایک شاہد اور قسم کی بنیاد پر اس کے حق میں فیصلہ صادر فرما دیا. اگر کسی قضیے میں مقدمے میں مدعی کے پاس صرف ایک شاہد ہو تو کیا ایسی صورت میں یمین مدعی کی طرف سے شاہد آخر کے قائم مقام ہو سکتی ہے؟ یعنی مدعی قسم کھا لے تو کیا مدعی کا قسم کھانا دوسرے گواہ کے قائم مقام ہو سکتا ہے؟ اور پھر مدعی کے حق میں فیصلہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ کے نزدیک جائز ہے، مگر صرف ان دعاوی میں جن کا تعلق حقوق اور مال سے ہو، نہ کہ حدود میں. اور حنفیہ رحمہم اللہ کے نزدیک جائز نہیں. حدیث الباب یعنی حدیث مذکور زیر بحث حدیث، اس سے جمہور رحمہم اللہ ہی کا مذہب ثابت ہوتا ہے. حنفیہ رحمہم اللہ کی دلیل وہ حدیث مشہور ہے جو کہ قریب بحد تواتر ہے، یعنی البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، کہ مدعی کے ذمے گواہ ہے اور منکر یعنی مدعا علیہ کے ذمے قسم ہے. اور حدیث الباب اس مسئلے میں محتمل ہے کیونکہ اس کے معنی میں دوسرا احتمال بھی ہے، وہ یہ کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود ایک شاہد کی موجودگی کے
یمین مدعا علیہ پر فیصلہ کیا، یعنی جس طرح مطلقاً شاہد نہ ہونے کی صورت میں یمین مدعا علیہ پر فیصلہ صادر ہوتا ہے، اسی طرح شاہد واحد ایک گواہ کے موجود ہونے کی صورت میں بھی آپ نے ایسا ہی کیا۔ اس مسئلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی حنفیہ رحمہم اللہ کے ساتھ ہیں، چنانچہ انہوں نے ترجمہ قائم کیا، ترجمۃ الباب، باب الیمین علی المدعا علیہ۔ حضرت شیخ نے تراجم بخاری میں یہ مسئلہ قضا بیمین و شاہدین میں ائمہ کا اختلاف لکھنے کے بعد لکھا ہے، ومیل البخاری الى مسلک الحنفیہ رحمہم اللہ۔ میں کہتا ہوں کہ حدیث الباب میں قضا بیمین و شاہد جو جمہور رحمہم اللہ کا مستدل ہے، اس مسئلے میں یہ روایت افراد مسلم سے ہے، اور حنفیہ رحمہم اللہ کی دلیل متفق علیہ، جیسا کہ ابھی تراجم سے گزرا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، شاہدہ کا او یمینہ۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الرہن میں باب قائم کیا، اذا اختلف الراہن والمرتہن فالبینۃ علی المدعی والیمین علی المدعا علیہ۔ اور پھر اس کے تحت انہوں نے یہ حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذکر کی، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قضا ان الیمین علی المدعا علیہ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ یمین مدعا علیہ کے ذمے ہے۔ امام شافعی، امام مالک اور امام احمد رحمہم اللہ کے نزدیک فتویٰ یہی ہے کہ اگر دو شاہد موجود نہ ہو بلکہ ایک ہی ہو تو اس کی شہادت اور قسم کے ذریعے فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ ایک شاہد اور قسم کی بنیاد پر فیصلہ کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ دو شاہدین کا ہونا بہرحال ضروری ہے۔ اور ائمہ رحمہم اللہ کا یہ اختلاف مال کے اندر ہے، یعنی اگر مال کا مقدمہ ہو تو یہ مذکورہ اختلاف ہے، اور مال کے علاوہ میں بالاتفاق دو شاہدین کا ہونا ضروری ہے۔ علامہ طورپشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو حضرات ایک گواہ اور قسم کی بنیاد پر فیصلہ جائز قرار نہیں دیتے، وہ اس حدیث کا یہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ احتمال یہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدعا علیہ کی قسم کی بنیاد پر فیصلہ اس وقت کر دیا ہو جب مدعی نے اپنے دعوے پر صرف ایک گواہ پیش کیا اور نصاب شہادت کو پورا کرنے سے عاجز رہا۔ نصاب شہادت دو گواہوں کا ہونا ضروری ہے، تو نصاب شہادت کو پورا کرنے سے عاجز رہا۔ مختصر یہ کہ اس مضمون میں کئی احتمالات ہیں، تو ایسی حدیث کے ذریعے قرآن کریم میں صراحت سے آئے ہوئے حکم کو، یعنی وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ کے موقف کی دلیل تو حدیث باب ہے، جبکہ حنفیہ رحمہم اللہ قرآن کریم کی آیت وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ اور وَاشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ وغیرہ سے استدلال کرتے ہیں۔
ان میں نصاب شہادت 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں ہیں۔ ائمہ ثلاثہ یعنی امام شافعی، امام مالک اور امام احمد رحمہم اللہ کے مسلک کی دلیل کا جواب یا زیر بحث حدیث پاک کا جواب کہ یہ حدیث آیات قرآنی کے مقابل میں ہے، یعنی قضا بیمین و شاہدین، یہ حدیث پاک آیات قرآنی کے مقابل میں ہے، اس لیے اس حدیث پر عمل نہ ہوگا۔ ایک جواب۔ دوسرا جواب، ممکن ہے یمین کا تعلق مدعا علیہ سے ہو، یعنی جب مدعی 2 گواہ پیش نہ کر سکا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدعا علیہ سے قسم لے کر اس کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ نمبر 3، یہ فیصلہ نہیں تھا بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے صلح تھی، یعنی صلح تھی۔ نمبر 4، یہ ایک استثناء کی صورت ہے، الشاذ کالمعدوم، جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت کی بنا پر اختیار فرمایا، اور اصل ضابطہ یہی ہے کہ 2 گواہ ہونا ضروری ہے۔ وعن علقمة بن وائل رضی اللہ تعالی عنہ عن ابیہ قال، حضرت علقمہ ابن وائل رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، جاء رجل من حضرموت ورجل من کندہ الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک آدمی حضرموت اور ایک آدمی کندہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ فقال الحضرمی یا رسول اللہ ان هذا غلبنی علی ارض لی، حضرمی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص نے مجھ سے میری زمین لے لی ہے۔ فقال الکندی ہی ارضی، تو کندی بولے وہ میری زمین ہے، وفی یدی لیس لہ فیہا حق، اور اس پر میرا قبضہ ہے، اس کا اس میں کوئی حق نہیں ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم للحضرمی الک بینۃ؟ قال لا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرمی سے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس گواہ ہے؟ وہ صاحب بولے کہ نہیں۔ قال، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلک یمینہ، پھر تو تمہارے لیے اس کی قسم ہے۔ قال، وہ صاحب بولے یا رسول اللہ ان الرجل فاجر لا یبالی علی ما حلف علیہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بدکار آدمی ہے، جس پر قسم کھائے گا اس کے بارے میں پرواہ نہیں کرے گا۔ ولیس یتورع من شیء، اور یہ شخص کسی چیز سے پرہیز نہیں کرتا۔ قال، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس لک منہ الا ذالک، کہ بہرحال تمہارے لیے اس شخص سے قسم کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ فانطلق، وہ کندی شخص لیحلف، قسم کھانے کے لیے چلا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا لما ادبر لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض، کہ جب کہ اس نے پیٹ پھیر لی، اگر اس نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما ادبارا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ جب کہ اس نے پیٹ پھیر لی، کیا فرمایا؟ لئن حلف، اگر اس نے اس کے مال پر اس لیے قسم کھائی ہے کہ بطور ظلم اس کے مال کو ہڑپ کر لے، تو یہ شخص اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملیں گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے اعراض کرنے والے ہوں گے۔ طلب عزیز، اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ قاضی کے پاس مقدمہ جائیں گا تو قاضی البینۃ علی المدعی، یعنی مدعی کے ذمہ گواہ ہے، اس ضابطے سے اور اس ضابطے کے تحت مدعی کو اس بات کا پابند کریں گا کہ وہ گواہ پیش کرے، اور اگر وہ شرعی گواہ پیش کریں گا تو اسلامی ضابطے کے مطابق قاضی اس کے حق میں فیصلہ کر دے گا، لیکن اگر وہ گواہ پیش کرنے سے عاجز رہا تو قاضی والیمین علی من انکر کے ضابطے سے مدعا علیہ سے قسم لیں گا، اگر مدعا علیہ قسم کھا لیتا ہے تو اس کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا، مدعا علیہ فاسق و فاجر ہے تو بھی اس کی قسم کا اعتبار کیا جائے گا۔ لَيَلْقِيَنَّ اللَّهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ، تو وہ اللہ سے اس حالت میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بیزار ہوگے، یا یہ کہ اس سے منہ پھیر لے گے، یا اس سے بے رخی کرنے والے ہوگے۔ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جملے کو یعنی لَيَلْقِيَنَّ اللَّهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ کو تذلیل اور اس پر غصہ اور اللہ کی رحمت سے اس کو دور کرنے کی بددعا سے مجاز قرار دیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة، اور غلبنی علی ارض لی کے معنی یہ بتایا، یعنی غصبا منی وقہرا۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک روایت میں علی ارض لی ابی ہے، اور فرمایا کہ اس حدیث سے چند فوائد معلوم ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ جس کا قبضہ ہے وہ اس اجنبی سے جو اس پر دعویٰ کر رہا ہے زیادہ اولا ہے۔ دوسرا یہ کہ مدعا علیہ پر اگر وہ اقرار نہ کرے تو قسم لازم ہوتی ہے۔ تیسرا یہ کہ یہ شہادت قبضے پر مقدم ہے، اور شہادت والے کے لیے صرف شہادت پر بلا قسم کے فیصلہ کر دیا جائے گا۔ چوتھا یہ کہ فاجر مدعا علیہ کی قسم عادل ہی کی طرح قبول کی جائے گی۔ پانچواں یہ کہ خصمین میں سے کوئی اگر دوسرے فریق کو ظالم یا فاجر جیسے الفاظ کہے اس کا احتمال ہے۔ چھٹا یہ کہ اگر کسی وارث نے اپنے مورث کے لیے کسی چیز کا دعویٰ کیا اور حاکم کو یہ معلوم ہوا کہ اس کا مورث مر چکا ہے اور اس کے علاوہ کوئی وارث نہیں ہے تو اس کے حق میں فیصلہ کرنا صحیح اور جائز ہے۔ مذکورہ حدیث میں یہ مسئلہ ہے کہ قاضی کس طرح فیصلہ کرے۔ احناف رحمہم اللہ کے نزدیک فیصلے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ کہ پہلے قاضی مدعی سے گواہ طلب کرے، اگر وہ گواہ پیش کر دے تو قاضی ان کا تزکیہ کرے، اگر وہ قابل اعتماد ہوں تو قاضی مدعی کے حق میں فیصلہ کر دے، اور اگر مدعی گواہ پیش نہ کر سکے یا نہ تمام پیش کرے یا وہ قابل اعتماد نہ ہوں تو وہ گواہ کل عدم قرار دیے جائیں گے، اور قاضی مدعا علیہ کو قسم کھلائے گا۔ اگر وہ قسم کھانے سے انکار کرے تو مدعی کے حق میں فیصلہ کرے، اور اگر وہ قسم کھا لے تو اس کے حق میں فیصلہ کرے۔ حنفیہ کے نزدیک فیصلہ کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے، اور ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ کے نزدیک ایک دوسرا طریقہ بھی ہے،
وہ یہ ہے کہ اگر مدعی کے پاس صرف ایک گواہ ہو اور وہ قابل اعتماد ہو تو قاضی مدعی سے دوسرے گواہ کی جگہ پر قسم لے گا، پھر اس کے حق میں فیصلہ کرے گا۔ اس کا نام قضاء القاضی بشاہد واحد و یمین ہے۔ ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ کی دلیل دوسرے باب میں آ رہی ہے۔ اس باب میں حنفیہ کی دلیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گواہ مدعی کے ذمے ہے اور قسم مدعا علیہ کے ذمے ہے۔ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر۔ اس حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم فرمائی ہے، پس گواہ اور قسم جمع نہیں ہوں گے، کیونکہ تقسیم شرکت کے منافی ہے۔ حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک یہودی کا ایک واقعہ ہے جو پہلے باب میں گزرا ہے۔ وعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من ادعا ما لیس لہ فلیس منا، کہ جس شخص نے اس چیز کا دعویٰ کیا جو اس کی نہیں ہے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس حدیث میں اس شخص کے لیے وعید ہے جو دوسرے کی چیز غصب کرنے کے لیے جھوٹے دعوے کرتا ہے اور جھوٹے گواہوں کے ذریعے سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے شخص کا تعلق اہل ایمان سے نہیں ہے۔ من ادعا ما لیس لہ، یعنی جان بوجھ کر اپنے بتائے، جان بوجھ کر دوسرے کی چیز کو اپنی چیز بتائے۔ اس وعید میں وہ شخص بھی داخل ہے جو اسلام لانے کے بعد جان بوجھ کر اپنے باپ کے علاوہ دوسرے کسی انسان کی طرف اپنی نسبت کرے، یعنی غیر شخص کو اپنا باپ بتائے۔ فلیس منا، یعنی وہ شخص ہم اہل سنت کی جماعت میں سے نہیں ہے۔ یعنی اولاً جو لوگ جنت میں داخل ہوگے ان کے ساتھ جنت میں جانا نصیب نہیں ہوگا، بلکہ اپنے اس جرم کی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جا سکے گا۔ وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ فِي النَّارِ مِنَ النَّارِ، یہ امر خبر کے معنی میں، یعنی ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اگر یہ عمل حلال سمجھ کر انجام دیا ہوگا تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ وعن زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الا اخبرکم بخیر الشہداء الذی یأتی بشہادته قبل ان یسألہا۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تم کو بہترین گواہ سے باخبر نہ کروں؟ وہ شخص جو گواہی طلب کرنے سے پہلے گواہی دیتا ہے۔ الا اخبرکم بخیر الشہداء، اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین گواہوں کی نشاندہی فرمائی۔ چونکہ گواہوں کی گواہی کے ذریعے سے مدعی کا حق ثابت ہوتا ہے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب فرمائی ہے اور جلد از جلد گواہی دینے پر ابھارا ہے۔ الذی یأتی بشہادتہ قبل ان یسألہا،
یہ مجہول کا صیغہ ہے، ان یسألہا، مطلب یہ ہے کہ قبل اس کے کہ اس سے شہادت طلب کی جائے وہ شہادت دے دے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کی تعویلات ہیں، ان میں زیادہ تعویل امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور اصحاب شافعی رحمہم اللہ کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ حدیث محمول ہے اس بات پر کہ جس کے پاس کسی انسان کے حق کی شہادت موجود ہو اور وہ انسان اس کو نہ جانتا ہو کہ یہ آدمی اس کا شاہد ہے، بس اس کو چاہیے کہ وہ اس انسان کے پاس آئے اور اس کو باخبر کر دے کہ میں اس کا شاہد ہوں، یعنی فلاں فلاں بات کا میں گواہ ہوں، فلاں فلاں چیز کا میں گواہ ہوں۔ اور بعض نے یہ کہا ہے کہ یہ محمول ہے جب شہادت طلب کی جائے تو ادائے شہادت کے حکم پر مبالغتاً ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ سخی وہ ہے جو سوال سے پہلے ہی دے دیتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سوال کے بعد بلا توقف فوراً دے دیتا ہے۔ اور علامہ قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یعنی ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک دوسری حدیث میں یہ جو اس کی مذمت آئی ہے کہ یشہدون ولا یستشہدون، کہ لوگ بلا طلب گواہی کے گواہی دیتے ہیں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ ایسی گواہی جس کی کوئی اصل نہیں ہے اور وہ کذب محض ہے، اور وہ اس کی گواہی دے رہا ہے، اور یا یہ محمول ہے اس پر کہ کسی کے پاس ایسی شہادت موجود ہے کہ جس کو معلوم نہیں کیا جاتا اور وہ اپنی بڑائی یا ناموری یا کسی لالچ کے شوق میں گواہی دے دیتا ہے، تو اس کی ہی مذمت بیان کی گئی ہے۔ مذکورہ روایت کی دو تعویلیں کی گئی ہیں کہ اس سے مراد وہ گواہی ہے جو کسی کے حق کے بارے میں جانتا ہو، یعنی کوئی شخص کسی کے حق کے بارے میں جانتا ہو کہ یہ فلاں کا حق ہے، مگر مدعی کو معلوم نہ ہو کہ یہ بھی گواہ ہے، چنانچہ اس کو چاہیے کہ وہ بتلائے کہ اس معاملے میں تیرا گواہ ہوں۔ یہ پہلی تعویل تھی۔ دوسری تعویل، اس حدیث کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، یعنی حدیث مذکور کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، مثلا زکوٰۃ، کفارات، چاند دیکھنا، وصایا اور اسی طرح دیگر چیزیں، ان میں ضروری ہے کہ وہ حاکم کو اس بات کی اطلاع دے دے۔ مزید ایک اور تعویل کی گئی ہے کہ اس حدیث پاک کو مبالغے پر محمول کیا گیا ہے اور طلب کرنے کے بعد جلدی سے گواہی دینا مراد لیا گیا ہے، اور روایت میں جس گواہی کی مذمت ہے وہ مطالبے سے پہلے کی ہے۔ حدیث پاک میں تھوڑا سا تعارض ہے، تو پہلے ہم تعارض کو پیش کرتے ہیں، پھر دفع تعارض کریں گے۔ تعارض یہ ہے کہ اس حدیث سے اس بات کی ترغیب ملتی ہے کہ شہادت طلب کیے جانے سے پہلے ہی گواہی دینا بہتر ہے، حالانکہ ترمذی کتاب الفتن میں روایت ہے جس میں طلب سے پہلے گواہی دینے کی مذمت ہے۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ الذین یشہدون ولا یستشہدون، وہ ایسے لوگ ہیں کہ بغیر طلب کی شہادت دیتے ہیں۔ دونوں طرح کی احادیث میں بظاہر تعارض نظر آتا ہے۔ دفع تعارض یعنی اس تعارض کو ہم اس طرح ختم کر رہے ہیں کہ طلب سے پہلے شہادت کی مدح کا تعلق
اس صورت سے ہے جبکہ مدعی کو شاہد کا علم نہ ہو اور اس کا حق ضائع ہو رہا ہو، تو حقدار کے حق کو بچانے کے لیے بغیر طلب کے سچی گواہی دینا بہت افضل ہے۔ اور جہاں طلب سے پہلے شہادت کی مذمت ہے وہ اس صورت سے متعلق ہے جبکہ مدعی کو شاہد کا علم ہو، لہذا ضرورت پڑنے پر خود گواہی دینے کے لیے کہیں گا۔ ایسے میں از خود گواہی دینا یہ قابل مذمت عمل ہے۔ تعارض کو ختم کرتے ہوئے، یعنی تعارض کو ختم کرنے کے لیے دوسرا قول یہ ذکر کیا گیا ہے کہ جہاں پر مدح ہے اس سے سچی شہادت مراد ہے، اور جہاں مذمت ہے وہاں جھوٹی گواہی مراد ہے۔ تیسرا قول، یہاں طلب سے پہلے گواہی مراد نہیں ہے بلکہ اس سے مراد طلب پر جلدی کرنا ہے، یعنی جب گواہی کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ بلوایا جاتا ہے تو بلا تاخیر گواہی دینے کے لیے حاضر ہوتا ہے۔ اس عدم تاخیر کو مبالغتاً قبل طلب سے تعبیر کیا ہے، جیسے کہتے ہیں کہ سخی وہ ہے جو مانگنے سے پہلے دیتا ہے، مطلب یہ ہے کہ جو ہی کوئی مانگتا ہے فوراً دیتا ہے۔ حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب کسی کا حق ڈوبتا ہو یا خون تلف ہوتا ہو اور حق والے کو اس کی گواہی معلوم نہ ہو تو بن بلائے گواہی دینا چاہیے۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو میرے زمانے میں ہیں، پھر وہ لوگ ہیں جو ان سے متصل ہیں، پھر وہ لوگ ہیں جو ان سے متصل ہیں، ثم یجیء قوم تسبق شہادت احدہم یمینہ ویمینہ شہادتہ۔ پھر ایسے لوگ آئیں گے جن کی گواہی قسم سے پہلے ہوگی اور ان کی قسم گواہی سے پہلے ہوگی۔ طلبہ عزیز، اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ سب سے بابرکت اور معزز صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت ہے، کیونکہ ان کو نبی کی صحبت ملی، پھر تابعین، اس کے بعد تبع تابعین کی جماعت کا مقام ہے۔ یہ وہ تین زمانے ہیں جن میں خیر شر پر غالب رہیں گا۔ اس کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے، بعد میں آنے والی جماعتیں تدریجاً خیر سے دور اور شر سے قریب ہوتی چلی جائیں گی۔ اس حدیث میں ان لوگوں کی مذمت مذکور ہے جو قسم کھانے اور گواہی دینے میں بہت بے باک ہوں گے، یہ اپنے جھوٹے دعووں کی خاطر جھوٹی گواہی دینے اور دلانے میں بہت پیش ہوں گے۔ اسی طرح جھوٹی قسمیں کھا کر دوسروں کے اموال غصب کرنے میں انہیں کوئی شرم لاحق نہیں ہوگی۔ خیر الناس قرنی، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اصحابی، قرنی ای اصحابی، اور بعض نے کہا ہر وہ جو آپ کے زمانے میں موجود تھا۔ القرن اہل کل زمان، اور وہ ہر زمانے کی عمروں کی متوسط مقدار ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ 3 سال کی مدت ہے، قرن کی مراد بیان کی جا رہی ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ 40، بعض نے کہا کہ 60 سال،
بعض نے کہا کہ 70 سال، بعض نے کہا کہ 80 سال، بعض نے کہا کہ 100 سال کی مدت ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑکے کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا عاش قرنن، اور وہ لڑکا 100 سال زندہ رہا۔ تو 100 سال کے قائلین نے اس سے بھی استدلال کیا۔ القاموس الوحید میں 100 سال کا عرصہ لکھا ہے، یعنی 1 صدی۔ ثم الذین یلونہم، یعنی جو بھلائی میں ان سے قریب ہیں جیسے تابعین، ثم الذین یلونہم جیسے تبعی تابعین، ثم یجیء قوم، ایک روایت میں اقوام ہے، تسبق شہادت احدہم یمینہ، یمین یہ منصوب ہے، اور دوسرا جو یمین ہے وہ یمینہ شہادتہ، یہ مرفوع ہے، یعنی تسبق یمینہ شہادتہ۔ تو عبارت ہے تسبق شہادت احدہم یمینہ، وہ یمینہ شہادتہ۔ بعض شارحین نے فرمایا رحمہم اللہ کہ عبارت جھوٹی گواہیوں اور جھوٹی قسموں کی کثرت کی تعبیر ہے، اور قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ شہادت کے حریص اور اس کی ترویج سے شغف رکھنے والے لوگ ہیں، اور جس کی شہادت دیتے ہیں اس پر قسمیں کھاتے ہیں۔ تو کبھی ایسا کرتے ہیں کہ شہادت دینے سے پہلے قسم کھاتے ہیں، اور کبھی شہادت دینے کے بعد قسم کھاتے ہیں۔ مثلا خدا کی قسم میں نے سچی گواہی دی ہے، اور علامہ مظہر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ اس کا بھی احتمال ہے کہ یہ خوب شہادت دینے اور جلدی جلدی قسم کھانے کی مثال کے طور پر ہو، یعنی ان دونوں میں اس کی حرص اور اس میں جلدی کرنے کا یہ حال ہو کہ یہی بھول جائے کہ میں کس سے شروع کروں، پہلے قسم پھر گواہی دوں، یا پہلے گواہی دوں اور پھر قسم کھاؤں۔ یہ سب محض دین اور امور دینیہ سے حد درجہ بے پرواہی کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے دلیل پکڑتے ہوئے یہ فرمایا کہ جو آدمی شہادت کے ساتھ قسم کھائے اس کی شہادت رد کر دی جائیں گی، اور جمہور رحمہم اللہ کا مسلک یہ ہے کہ اس کی شہادت محض اس وجہ سے رد نہیں کی جائیں گی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کی آگ اس مسلمان کو نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا ہے، یا اس شخص کو دیکھا ہے جس نے مجھے دیکھا ہے۔ یہ فضیلت صحابہ و تابعین، صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین رحمہم اللہ کے لیے ہے، تبع تابعین کے لیے نہیں ہے۔ خیر الناس قرنی یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم کا زمانہ، ثم الذین یلونہم یعنی تابعین کا زمانہ، ثم الذین یلونہم یعنی تبع تابعین کا زمانہ۔ اور قسموں کا گواہیوں سے آگے بڑھنا، گواہیوں کا قسموں سے آگے بڑھنا یہ ہے کہ لوگ ہر بات کے لیے تیار ہوں، خواہ قسمیں کھلا لو، خواہ گواہیاں لے لو، کسی چیز سے ان کو باک نہ ہو، فرق نہیں پڑے گا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ صحیح قول جس پر جمہور ہیں یہ ہے کہ جس مسلمان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اگرچہ 1 ساعت ہی ہو وہ صحابی ہے رضی اللہ عنہ۔ اور حدیث میں تفضیل سے مجموع
یعنی حدیث پاک میں جو فضیلت بیان کی گئی ہے یہ مجموع قرن کی تفضیل ہے، نہ کہ فردن فردن ہر ایک کی دوسرے پر۔ اس صورت میں صحابی رضی اللہ عنہ کی فضیلت انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر نہ نکلے گی، نہ عورتوں کی فضیلت حضرت مریم اور حضرت آسیہ پر۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ نے کہا قرن سے کیا مراد ہے، اس میں اختلاف ہے۔ مغیرہ نے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قرن، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور ان کے بعد کا قرن۔ بعضوں کے نزدیک 100 برس مراد ہے، یعنی پہلا قرن صحابہ رضی اللہ عنہم کا 120 برس تک رہا۔ سب سے اخیر صحابی ابو الطفیل ہیں رضی اللہ عنہ، جن کا 120 ہجری میں انتقال ہوا، اور تابعین کا زمانہ 120 میں شروع ہوا اور تابعین کا زمانہ 220 ہجری تک رہا۔ اوپر حدیث میں راوی حدیث حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ گزرے ہیں، ان کے مختصر حالات یہ ہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ صاحب مشکات نے ان کا ذکر نہیں کیا اور ان کو جوہنی بتایا، لیکن علامہ ابن حزم ظاہری اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالے اسماء الصحابۃ الروات میں ان کا ذکر کیا ہے، اور ان کے متعلق یہ لکھا ہے کہ یہ جوہنی اور مدنی صحابی رضی اللہ عنہ ہیں۔ انہوں نے بعد میں کوفہ میں سکونت اختیار کی، صلح حدیبیہ کے شرکا میں ہیں، اور فتح مکہ کے دن قبیلہ جوہینہ کا جھنڈا انہی کے پاس تھا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 81 حدیثیں روایت کیں۔ سن 78 ہجری میں 85 سال کی عمر میں کوفہ میں انتقال فرمایا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔